سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ نصیحت آمیز تقریر پرتنویر سماعت کر رہے تھے۔ اس تقریر سے لپٹ کر 4 مصرے آپ کو دے رہا ہوں کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں۔ بریلی شریف میں آپ لوگ اس شعر کو سن رہے ہیں، یہ لگے کہ واقعی بریلی شریف میں یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ ارے ہم نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا، تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ ہم نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ حضرات، بہت ہی عمدہ تقریر حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین رضوی صاحب کی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت منبر نور پر ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت کی آمد ہوئی ہے۔ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان کے پاکیزہ ناموں کے وجود کو مٹانے کے لیے کربلا کی دھرتی پر 22,000 کا لشکر آیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا پیارے؟ بنارس کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین۔ اس شعر پہ وہی بولے گا جس کے اوپر امام حسین کا احسان ہوگا۔ اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں یا راستے میں ٹہل رہے ہیں، اگر واقعی امام حسین سے محبت ہے تو اس شعر کو سن کر اس شعر کی رسی کو پکڑ کر پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں گے کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین۔ ارے پہلے تو بے گھر تھے، اب تو گھر گھر ہے حسین۔ پہلے تو بے گھر تھے، اب تو گھر گھر ہے حسین۔ اور ایک شعر سماعت کر لیجئے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ ہمارے جسم میں ہر وقت حسینی خون رہتا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ حضرت علامہ سید کفیل احمد ہاشمی صاحب پوری شان خطابت کے ساتھ منبر نور پر براجمان ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ حضرت کی تقریر سنیے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ آل رسول علماء کرام کی موجودگی میں ہے۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب کو قوت عباس کا صدقہ عطا فرما۔ حضرت پہچان لیجئے، سب لوگ سننے والے ہیں، سب سنیں گے ماشاءاللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے، یہی ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے تو بہت بڑا کرم ہے۔ آپ ان کو مت دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہر انسان کا مقام یکساں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑی مہربانی ہے ان کی، اور سبحان اللہ کہہ دے تو سونے پر سہاگا ہے۔ محبتوں کے ماحول میں آپ تشریف رکھیں، بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، لیکن بیچ بیچ میں کہیں کہیں جگہ خالی ہے، کچھ لوگ باؤنڈری بنائے ادھر بیٹھے ہیں۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ نہ جانے اس سفر میں کون ہمت ہار بیٹھے ہیں، نہ جانے اس سفر میں کون ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ یہ لگتا ہے بہت دن سے وہاں بیمار بیٹھے ہیں، غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں رضوا، وہ بیٹھے ہیں جو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ حضرات، محبتوں کے ماحول میں آئیے، عشق کے ماحول میں آئیے، خوبصورت مومنٹ میں آئیے، اور نبی کی نعت سننے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیجئے۔ اس سے پہلے کہ اس وقت منبر نور پر تین ثناخان مصطفیٰ ہے۔ اگر ایک طرف نسیم سحر گیاوی کا خوبصورت پیکر ہے تو دوسری جانب فرحان رضا برکاتی دہلوی کی خوبصورت آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائے رکھیے گا، کبھی کبھی اٹھانے کا نمبر آتا ہے۔ ابھی الیکشن میں خوب جم کے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ یہ نبی کی بز میں محبت میں اٹھائے، محبت کے ساتھ۔ اب میں یہ 4 مصرے آپ کو دے رہا ہوں، اگر ان 4 مصروں کو آپ قبول کر لیجئے گا تو میں بہت جلد ہی مائک سے ہٹ جاؤں گا۔ وہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے کہ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ،
ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ارے ہم نے دو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ اب آئیے خوبصورت ماحول سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی قلبی نشاط کو بیدار کرنے کے لیے، کیف و سرور کو باقی رکھنے کے لیے ایک خوبصورت لہجہ، جس لہجے کا صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان احترام کر رہا ہے، وہ لہجہ شائقین شعر و ادب کے دلوں کے ایمان پر نصب ہے اور لہرا رہا ہے نبی کی نعت ادب کے ساتھ پڑھنے والا خوبصورت لہجہ، وہ خوبصورت شاعر جس کی شہرتوں کے آسمان میں اگر ایک طرف حمد پاک کا سورج آفتاب و مہتاب کی شکل میں نظر آتا ہے تو دوسری جانب نعت پاک کا چاند بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس کی کامیابی کے آسمان پر ایک طرف منقبت شریف کے تارے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب بدعقیدوں پر گرنے والی بجلی بھی نظر آتی ہے۔ عقیدے کا استحکام اس کی شاعری سے جھلکتا ہے۔ پاکستانیوں کا ایک نعرہ تھا کہ اگر اسلام آباد ہے تو پاکستان آباد ہے، اگر کراچی ہے تو پاکستان میں امن و شانتی ہے، اگر بلوچ ہے تو پاکستان کی ایک سوچ ہے۔ پیارے ہم ہندوستانیوں کا بھی ایک نعرہ ہے، بڑا خوبصورت نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، وہ پاکستانیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ اگر اسلام آباد ہے تو پاکستان آباد ہے، اگر کراچی ہے تو پاکستان میں امن و شانتی ہے، اگر بلوچ ہے تو پاکستان کی یہی ایک سوچ ہے۔ لیکن ہندوستانیوں ہمارا نعرہ ہے کہ اگر ماں رہنا ہے تو رحمت کا سویرا ہے، اگر اجمیر ہے تو باطل زیر ہے، اگر پیلی بھیت ہے تو ہم سنیوں کی جیت ہے، اور اگر شہر بریلی ہے تو ہم سنیوں کے لیے جنت کی حویلی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ماہرہ ہے تو رحمت کا سویرا ہے، اگر اجمیر ہے تو باطل زیر ہے، اگر پیلی بھیت ہے تو ہم سنیوں کی جیت ہے۔ ارے پاکستانیوں کو اگر اویس رضا قادری پہ ناز ہے تو ہم ہندوستانیوں کو نسیم سحر گیاوی پہ ناز ہے۔ آئیے اس شاعر کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ آپ تھوڑا سا ہلکے سے لگائیے گا، نعرہ تکبیر، اور ہلکے سے لگائیے گا، نعرہ تکبیر۔ بتائیے آپ دھیرے لگاتے تو اتنی تیز آواز ہے۔ حضرت علی کی سنت کو ادا کیجئے، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے، پوری طاقت سے لگائیے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ نوری، انجمن گلشن اتحاد، سرزمین فریدہ پور۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، شاعر اسلام جناب نسیم سحر گیاوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعت کے شعر سے مدحت کا اجالا پھیلے، جس کے ہر لفظ سے مضمون مقالہ پھیلے، اور دل سے کرتے رہو حسان و رضا کی تقلید، تاکہ سر پہ کبھی رحمت کا دوشالہ پھیلے۔